نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو انه لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پس اگر تم پھسلو بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں آ چکی فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پس جان لو کہ اللہ رب العزت زبردست حکمت والا ہے۔ مولا جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے مسلمانوں دو رنگی سے بچو، یہ نہیں کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ اسلام کے اندر ظاہر اور باطن پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان ہو کر دوسرے مذاہب یا منکرین اسلام کی رعایت چہ معنی دارت مسلمان بنو اور راہ حق کو چھوڑ کر شیطانی راستے کو اختیار نہ کرو اور نہ اس کے قدموں پر چلو، کیونکہ وہ صرف تمہارا ہی کھلا ہوا دشمن ہے۔ چونکہ تمہاری وجہ سے شیطان ذلیل ہوا، جنت سے نکالا گیا، اب وہ تمہیں بھی جنت سے دور رکھنا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ دولت ایمان تمہارے پاس ہے جس کی کہ وہ طاق میں لگا رہتا ہے، تم غفلت سے کام ہرگز نہ لو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں کہ جو میثاق کے دن ایمان لا چکے تھے اور تم نے کہا تھا اس وقت کہ جب ہم نے کہا الست بربکم تو تم بولے تھے کہ بلا، اب پورے طریقے سے مسلمان بنو کہ دنیا میں اسلام لاؤ، کیونکہ اسی فطری اسلام پر جزا اور ثواب تم کو حاصل ہوگا۔ وہاں تو تمہیں اسلام سے روکنے والی کوئی چیز تھی نہیں، اب یہاں اسلام لاؤ، یہاں تمہارا دشمن کھلا ہوا شیطان ہے، وہ تمہیں روک رہا ہے، اب تم اسلام لاؤ گے تب ہے تمہاری فلاح اور بہبود اور تمہاری کامیابی، اور اسی پر تمہیں اللہ رب العزت بہترین بدل عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہود و نصارہ سے خطاب ہے تو مطلب یہ ہے کہ اے یہود و نصارہ جو تورات اور انجیل پر ایمان لا چکے ہو، پورے مسلمان بن جاؤ۔ قرآن اور آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لاؤ کہ اس کے بغیر تمہارا اپنی کتاب اپنے رسول پر بھی ایمان ناقص ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہی تو یہ خبر دی تھی کہ قرآن اور آخری نبی تشریف لائیں گے۔ اگر تم نے انہیں نہیں مانا تو تم نے ان آیات کو بھی نہیں مانا، اور اگر قرآن سچی کتاب نہیں ہے تو توریت اور انجیل کی وہ آیات بھی غلط ہو گئیں جن میں اس قرآن کی آمد کی خبر دی گئی ہے۔ اور اگر خطاب منافقین سے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے منافقوں جو زبان سے ایمان لا چکے پورے مسلمان ہو جاؤ کہ دل سے ایمان لاؤ، اس کے بغیر اسلام ناقص ہے، کیونکہ اسلام کے دو رکن ہیں، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ جب تم نے دل سے تصدیق ہی نہیں کی ہے تو تم مسلمان کیسے بن گئے؟ یا پھر مطلب یہ ہے کہ اے مخلص مسلمانوں تم سب مسلمان بن جاؤ کہ اپنا طور طریقہ ایسا رکھو کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بال بچے، بلکہ تمہارے نوکر چاکر، بلکہ تمہارے پڑوسی اور محلے والے مسلمان ہو جائیں۔ سب کو اسلام کے رنگ میں رنگ دو، جس طریقے سے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو بھی مکے سے آتا اور 2-4 دن مدینہ منورہ میں رہتا وہ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر دل سے مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ غرض کہ اس آیت کی عالمانہ تفسیریں 5 ہیں۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے پاس اسلام کی حقانیت کی کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی ہیں، قرآن عظیم بھی کھلی ہوئی دلیل، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی روشن دلیل، آپ کے معجزات بھی روشن دلیل، جو تمہارے پاس سب کچھ آ چکے ہیں۔ اب بھی اگر تم سیدھے راستے سے ڈگمگا گئے تو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت بہت غالب بھی ہے، تم مجھ سے بچ نہیں سکتے ہو، اور حکمت والا بھی ہے کہ بے دینوں کو جنت میں اور پرہیزگاروں کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔
ہر ایک کو اس کا حق دینا تقاضائے حکمت باری تبارک و تعالی ہے۔ لہذا اے ایمان والوں، نیک بن کر آؤ تاکہ اچھی جزا اور اچھا بدلہ پا سکو۔ اس آیت میں بہت ہی وسعت ہے، سارے اسلامی عقیدے، سارے اعمال اس میں داخل ہیں۔ داڑھی منڈا، مشرکین کا سے لباس پہننے والا، منکرین اسلام کے سے نام رکھنے والا، ٹنکو پنکو رنکو، سب اس میں داخل ہیں۔ عقیدے بھی اسلامی اختیار کرو اور اعمال بھی اسلامی اختیار کرو۔ صورت بھی مسلمانوں کی سی بناؤ اور سیرت بھی۔ نام بھی مسلمانوں کا سا رکھو اور کام بھی مسلمانوں جیسے کرو۔ زندگی بھی اسلامی ہو اور موت بھی اسلامی۔ شادی بیاہ کی اسلامی رسمیں ہوں اور دیگر رسم و رواج بھی اسلامی ہوں، غرض کے مرنا جینا سب کچھ ہمارا اسلامی ہو۔ قلب کا قالب پر اور قالب کا قلب پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ جڑ بھی درست کرو اور شاخیں بھی درست کرو تاکہ ایمان کا پھل کھا سکو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اہل قرابت، خصوصاً اپنے بال بچوں کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کرے، کہ اس کے ایک معنی اس آیت کے یہ بھی ہیں کہ تم صرف اکیلے ہی مسلمان نہ بن جاؤ، سب مل کر مسلمان ہو جاؤ۔ دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ عزیزوں، گناہ کبیرہ سے بھی بچو اور گناہ صغیرہ سے بھی بچو۔ صغیرہ کو ہلکا جاننا بے وقوفی ہے، کیونکہ یہاں اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل بھی جاؤ، جس میں گناہ صغائر بھی داخل ہے۔ اور آپ یہ کہیں یا ہم یہ کہیں کہ صاحب ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، ہم تو بے خبر تھے، تو یہ معنی کہ بے خبر کی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے، لیکن دلائل آنے کے بعد اور دلائل کو جاننے کے بعد جو حقائق سے پھسلے گا اللہ رب العزت کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن دلائل سے بے خبر رہنا یہ عذر نہیں ہے، کیونکہ یہاں دلائل آنے کا ذکر فرمایا گیا ہے، نہ کہ جاننے کا۔ آج اسلام کے دلائل بے شمار موجود ہیں، جو اس سے غافل رہے گا وہ یقیناً قصوروار ہوگا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا بقدر ضرورت حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کے اوپر فرض ہے۔ لہذا اسلامی تعلیمات کو خود بھی حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی حاصل کرائیے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ نماز جنازہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، پنجگانہ نمازیں پڑھنے اور پڑھانے والے نہیں رہیں گے۔ لہذا یہ جبھی ہوگا کہ جب ہم اسلامی تعلیمات سے واقف ہوں گے، اسلامی تربیت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔